المرجب کا یہ مقدس مہینہ تشریف لا چکا ہے اور رجب المرجب کے مقدس مہینے میں 13 رجب کو مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کی ولادت بھی ہے، اور اسی میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم اور آپ کنڈوں کی فاتحہ بھی کرتے ہیں۔ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اسی مہینے میں غریب نواز کی چھٹی بھی ہوتی ہے، آپ کا عرس پاک بھی ہوتا ہے۔ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اسی مقدس مہینے میں سیدی سالار مسعود غازی بہرائچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک بھی ہوتا ہے۔ بڑی قسمتوں والے ہیں ہم، ہمیں ان بزرگوں کی غلامیاں ملی ہیں۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں اور پیار کرنے والوں، ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں امام جعفر صادق عطا کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے امام جعفر صادق جیسا امام ہمیں عطا کیا ہے۔ کون امام جعفر صادق؟ یہ وہ امام ہیں کہ امام اعظم بھی جن کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے۔ امام جعفر صادق وہ امام ہیں کہ امام اعظم بھی جن کی چپلیں سیدھی کیا کرتے تھے، اور امام اعظم خود ارشاد فرماتے ہیں اگر ابو حنیفہ اگر امام جعفر صادق کی بارگاہ میں 2 سال نہیں رہتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ یہ امام اعظم فرماتے ہیں۔ امام اعظم بھی جوتیاں جن کی سیدھی کرتے ہیں، اس ذات کو امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ کنڈوں کی فاتحہ کرنے والوں، کسی کی باتوں میں نہیں آنا۔ اگر کوئی تمہیں برگلاتا ہے، اگر کوئی تمہیں بہکاتا ہے، اگر کوئی تمہیں فسلاتا ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ دامنے امام جعفر صادق نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ امام جعفر صادق اس ذات کا نام ہے کہ صدیق اکبر کے جو پوتے ہیں وہ امام جعفر صادق کے نانا ہیں۔ امام جعفر صادق کے نانا سیدنا ابو بکر صدیق کے پوتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، صدیق اکبر کے جو پوتے ہیں امام جعفر صادق کے نانا ہیں۔ کیا پتا چلا اس سے؟ امام جعفر صادق کی جو والدہ ہیں وہ صدیقی ہیں، اور والد جو ہیں وہ حسینی ہیں۔ تبھی امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا تھا کہ میدان محشر میں جتنی امید شفاعت کی مجھے میرے دادا علی سے ہے، جتنی امید مجھے میرے دادا علی سے ہے، اتنی ہی امید مجھے میرے دادا ابو بکر صدیق سے ہے۔ صدیق اکبر سے محبت کرنے والوں، امام جعفر صادق کی محبت کو اپنے دل میں بسانے والوں، یہ امام جعفر صادق کا فرمان ہے۔ کہتے ہیں اتنی امید مجھے مولا کائنات سے ہے شفاعت کی، اتنی ہی امید مجھے ابو بکر صدیق سے ہے۔ اب اگر کوئی صحابہ کی شان میں تبرہ کرتا ہے اور صدیق اکبر کی شان میں بھونکتا ہے تو اس کو بتا دو کہ صدیق اکبر کی شان میں بھونکنے والے، مولا علی کی شان میں بھونکنے والے، اور اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کر صحابہ کی شان میں بھونکنے والوں، تم سے تو اچھے گلی کے وہ کتے ہیں جو لوگوں پر بھونکتے ہیں، کم از کم وہ وفادار تو ہیں۔ امام جعفر صادق خود فرماتے ہیں کہ میرے دادا صدیق اکبر سے مجھے شفاعت کی امید ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں، امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور امام جعفر صادق امام باقر کے بیٹے ہیں۔ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر، امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق۔ پتہ چلا امام جعفر صادق کے جو والد ہیں وہ حسینی ہیں، والدہ جو ہیں وہ صدیقہ ہیں۔ اللہ اکبر! امام جعفر صادق ہے تو حسینی امام باقر کے بیٹے، لیکن ان کی والدہ ام فرما ہیں۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، یہ امام جعفر صادق ہیں۔ کیا شان ہے امام جعفر صادق کی! آج میں آپ کو امام جعفر صادق کا مرتبہ بتاتا ہوں۔ کنڈوں کی فاتحہ کرنے والوں، کبھی اپنے گھر میں کنڈوں کی فاتحہ کرنا نہ روکنا، بلکہ جب تک زندگی رہے کنڈوں کی فاتحہ کرنا، اس لیے کہ اس کا ایصال ثواب امام جعفر صادق کو کیا جاتا ہے۔ اور امام جعفر صادق کی شان سنو، یہ امام جعفر صادق ہیں۔ جب یہ لوگوں سے ملا کرتے تھے نا، اللہ کا خوف ان کے دل میں کتنا تھا۔ جب لوگوں سے ملا کرتے تھے اور مصافحہ کیا کرتے تھے تو مصافحہ کرتے وقت ہاتھ کو پکڑ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے میرے بھائی مجھ سے ایک وعدہ کر، مجھ سے ایک وعدہ کر۔ وہ کہتے تھے کیسا وعدہ؟ امام جعفر صادق جن کے نانا خود جنت بانٹیں گے، مالک و مختار جن کے نانا ہیں، جنت کے دروازے پر جن کے نانا کا نام لکھا ہے، جنت کے درختوں کے پتوں پر جن کے نانا کا نام لکھا ہے، جن کے دادا امام حسین خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ امام جعفر صادق کے دل میں اللہ کا خوف دیکھو۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں مجھ سے وعدہ کر، اگر اللہ تجھے بخشے تو تو مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا، میری سفارش کروائے گا۔ امام جعفر صادق اللہ اکبر
کہ لوگوں کو جن سے شفاعت کی امید ہے، لوگوں کو جن سے سفارش کی امید ہے، وہ اشارہ کریں گے تو لوگ جنت میں جائیں گے۔ وہ امام جعفر صادق کہتے ہیں وعدہ کر اللہ تجھے بخشے گا تو تو مجھے بخشوائے گا، میری سفارش کرے گا، اور اگر اللہ نے مجھے بخش دیا تو میں تیری سفارش کروں گا۔ توجہ تو کرو کیا مرتبہ ہوگا امام جعفر صادق کا، ذرا توجہ تو کرو کیا شان ہے امام جعفر صادق کی۔ غور تو کر دیکھو کتنا بڑا امام کہ جس امام کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرتے ہوں، وہ امام اللہ کا خوف اپنے دل میں کتنا رکھتا ہے۔ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آپ سے محبت کرنے والے ایک بزرگ رہتے تھے، آپ سے پیار کرنے والے ایک بزرگ رہتے تھے۔ اچانک سے کیا دیکھتے ہیں، امام جعفر صادق پہلے تو لوگوں سے ملتے تھے، لیکن ابھی کیا ہوا ہے، ملتے ملتے امام جعفر صادق نے لوگوں سے ملنا بند کر دیا ہے اور گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے۔ اب کسی سے بات نہیں کرتے ہیں، اب کسی سے ملتے نہیں ہیں، اکیلے میں رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں، اکیلے کمرے میں رہتے ہیں اور گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کے جو خادم تھے، آپ سے جو محبت کرنے والے تھے، وہ آئے آپ سے ملنے تو کسی نے ملنے نہیں دیا، اجازت نہیں ملی تو کہا حضور سے جا کر کہو میں آیا ہوں، اپنا نام بتایا تو امام جعفر صادق نے اجازت دی، اور جب اجازت مل گئی یہ امام جعفر صادق سے ملنے گئے، اور جب یہ ملنے گئے تو عرض کرنے لگے حضور لوگوں سے ملنا بند کیوں کر دیا؟ حضور لوگ آپ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں، آپ نے ملنا بند کیوں کر دیا سرکار؟ پہلے تو ملا کرتے تھے، اب آپ کیوں نہیں ملتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق کا جواب سنو۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والے تجھے معلوم ہے میں کیوں نہیں ملتا؟ تجھے پتا ہے میں کیوں نہیں ملتا؟ کہنے لگے حضور ارشاد فرما دیں آپ ملتے کیوں نہیں ہیں؟ امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سے وفا نہیں ملتی اس لیے کہ میں ان دنیا دار لوگوں سے ملتا ہوں، ان کے لفظ تو کچھ اور ہوتے ہیں، لفظ میں تو محبتیں ہوتی ہیں لیکن دل میں ان کے نفاق بھرا ہوا ہوتا ہے، ان سے وفا نہیں ملتی ہے، دل میں وفا نہیں ہوتی، زبان پر کچھ رکھتے ہیں دل میں کچھ رکھتے ہیں، شہد دکھا کر زہر پلانے کا کام کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں ان سے کیا ملوں، ان سے مل کر کیا ملے گا؟ یہ دنیا دار ہیں، صرف مطلب کے لیے ملتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں یہ امام جعفر صادق ہیں۔ آپ ایک جگہ رہتے تھے، آپ کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا، امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد عرض کرنے لگا حضور مجھے حج کرنے جانا ہے، سرکار میں حج کرنے جاؤں گا اور میں اپنا مکان بیچنا چاہتا ہوں، کیا میرا مکان کوئی خرید سکتا ہے؟ کیا میرا گھر کوئی لے سکتا ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا ہاں میں تیرا گھر لے سکتا ہوں۔ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور قیمت کتنی دیں گے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں تیرے گھر کے بدلے جنت میں ایک گھر دے دوں گا، تیرے گھر کے بدلے جنت میں ایک گھر تیرا بنا دوں گا۔ امام جعفر صادق سے کہنے لگا حضور ایسا بھی ہوتا ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا ہوتا نہیں ہے لیکن علی کے بچے کر دیا کرتے ہیں، ہوتا نہیں ہے لیکن علی کے بچے بنا دیا کرتے ہیں، ہوتا نہیں ہے لیکن علی کے گھر والے بانٹ دیا کرتے ہیں۔ جنت میں محل ہو، جنت میں گھر ہو، جنت کے باغیچے ہوں، جنت کے پھل ہوں، جنت کی غذائیں ہوں، علی کے بچے بانٹا کرتے ہیں، اس لیے کہ جنت علی کے بچوں کے لیے بنائی گئی ہے، جنتی جوانوں کے سردار علی کے بچے ہیں، کہتے ہیں ہم اجازت دیں گے، ہم چاہیں گے تو بنے گا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا حضور ٹھیک ہے، محبت کرنے والا تھا، کہنے لگا حضور ٹھیک ہے آپ لے لیجئے مکان اور آپ مکان لے لیجئے حضور، اور مکان لے کر اور لکھ کر دیجئے مجھے جنت میں محل دیں گے، لکھ کر دیجئے کہ جنت میں میرا گھر بنائیں گے۔ دستاویز منگائے گئے اور اس نے امام جعفر صادق کے نام اپنا گھر کیا اور امام جعفر صادق نے لکھ کر دیا کہ جنت میں اس کا محل تیار ہو گیا ہے، ہم جنت میں ایک محل اس کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ حج کرنے گیا، جب یہ حج کرنے گیا اور حج کر کے واپس آیا، اس کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ امام جعفر صادق اس گھر میں رہنے لگے۔ جب اس کا انتقال ہوا اس کے لڑکوں کی نیت بدل گئی، اس کے بچوں کی نیت بدل گئی اور یہ امام جعفر صادق کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے آپ نے ہمارے والد سے، آپ نے ہمارے باپ کو بہلا فسلا کر گھر اپنے نام کر لیا ہے، ہمارا گھر ہمیں دو، ہمارا گھر چاہیے، آپ ہمارے گھر میں رہنے لگے ہیں، ہمارے باپ سے زبردستی آپ نے اپنے نام میں کروایا تھا، اب آپ کو ہم اس گھر میں رہنے نہیں دیں گے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں
ہیں کس سے بات کر رہے ہو؟ جس کے گھرانے نے لوگوں کو کھلایا ہو، جس کے گھرانے نے لوگوں کو بانٹا ہو، جس کا گھرانہ لوگوں کو دیتا ہو، وہ لوگوں سے نہیں چھینتا، لوگوں کو بانٹا کرتا ہے، وہ لوگوں سے چھینے گا کہ جس کا گھرانہ لوگوں کو دیا کرتا ہے، جس کے گھرانے سے لوگوں کو خیرات ملتی ہے، جس کے گھرانے کا صدقہ پوری دنیا کھا رہی ہے، وہ لوگوں کے زمین و جائیداد اور ان کے مکانوں پر قبضہ کرے گا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہم نے قبضہ نہیں کیا، ہم نے زبردستی نہیں لیا، بلکہ سودا ہوا ہے۔ بولے کیسا سودا ہوا ہے؟ بدلے میں تو آپ نے کچھ دیا نہیں، پیسے تو آپ نے دیے نہیں، سودا کون سا ہوا ہے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس گھر کے بدلے تمہارے باپ نے جنت میں گھر لیا ہے، اس گھر کے بدلے تمہارے باپ نے جنت میں گھر بنوایا ہے۔ وہ لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کیسی بات کرتے ہو، ہمیں بے وقوف بناتے ہو، ہمیں کیا سمجھ کے رکھا ہے تم نے؟ کیا ہم پاگل ہیں؟ جنت میں دنیا میں رہ کر ہم محل کیسے دے دیں گے؟ جنت میں دنیا میں رہ کر گھر کیسے دے دیں گے؟ ہمارا گھر ہمارے حوالے کرو، یا کوئی شہادت ہو تو دو، یا کوئی گواہی ہو تو دو، یا کوئی ثبوت دلیل ہو تو دو۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں کیا دلیل دوں؟ اپنے باپ سے جا کر پوچھو جنت میں گھر ملا ہے کہ نہیں، اپنے باپ سے جا کر پوچھو جنت میں محل تیار ہوا ہے کہ نہیں، اپنے باپ سے جا کر پوچھو اس نے سودا کیا تھا کہ نہیں۔ کہنے لگے ہمارے باپ تو مر چکے ہیں، ہمارے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اچھا جب اس کا انتقال ہوا تھا تو اس نے کہا تھا یہ جو امام جعفر صادق نے لکھ کر دیا ہے اس کو میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا۔ وہ جانتا تھا، عقیدت والا تھا، محبت والا تھا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں وہ پیار والا تھا، عشق والا تھا، اور جو عشق والے ہوتے ہیں ان کا مقام ہی الگ ہوتا ہے۔ جو اللہ والوں سے عشق کرتے ہیں وہ ارے تو اگر مگر نہیں کیا کرتے، وہ تو بات پر لبیک لبیک کہتے ہیں اور اپنی جان دے دیا کرتے ہیں۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے۔ اور جب عشق امام جعفر صادق سے ہو تو مقام ہی الگ ہوتا ہے، جب عشق امام جعفر صادق سے ہو تو بات ہی الگ ہوتی ہے، جب عشق امام جعفر صادق سے ہو تو زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ یہ امام جعفر صادق کہتے ہیں اپنے باپ سے جا کر پوچھ۔ اللہ اکبر، لوگ کہنے لگے حضور باپ سے جا کر کیسے پوچھیں گے، وہ تو مر چکے ہیں۔ کہا جا قبر پر جا کر پوچھ، ہم اجازت دیتے ہیں وہ بولے گا۔ وہ کیسے بولے گا؟ لوگ کہنے لگے مردہ کیسے بولے گا؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں علی کے بچوں کا نام لے مردہ بھی بولے گا، علی کے بچے چاہیں گے تو قبر سے بھی بولے گا، علی کے بچے چاہیں گے تو قبرستان کے سارے مردے بولیں گے۔ جا ہمارا نام لے اور ہمارا نام لے کر اس سے پوچھ۔ یہ لوگ قبر پر پہنچے اور قبر پر پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں، یہ بات وہاں پر عرض کرتے ہیں امام جعفر صادق نے ایسا فرمایا ہے قبر سے ایک کاغذ باہر آتا ہے اور کاغذ جب ان کے ہاتھوں میں جاتا ہے تو وہ لوگ تحریر پڑھتے ہیں تو ایک طرف امام جعفر صادق کی وہ تحریر تھی جس میں لکھا تھا ہم نے جنت میں محل اس کے نام کیا ہے اور اس نے اپنا گھر دنیا میں ہمارے نام کیا ہے، اس کے بدلے ہم نے اس کو محل دلوایا ہے۔ ایک طرف امام جعفر صادق کی تحریر تھی اور دوسری طرف پلٹ کر دیکھا تو اس کے باپ کی تحریر تھی کہ میرے بچوں جو سودا میں نے امام جعفر صادق سے کیا تھا وہ سودا مکمل ہو گیا ہے، وہ سودا پورا ہو گیا ہے۔ دنیا میں مکان دینے کے بدلے اللہ نے جنت میں محل دے دیا ہے، اللہ نے جنت میں گھر دے دیا ہے۔ اور یہ بات کس کی تھی؟ امام جعفر صادق کی تھی۔ امام جعفر صادق نے دنیا میں مکان لے لیا اور جنت میں اس کو گھر دے دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا قدموں میں گرے حضور معاف کر دیں، ہم توبہ کرتے ہیں، علی کے بچے چاہیں تو کسی کو بھی جنت دے دیں، علی کے بچے چاہیں کسی کو بھی جنت میں محل دے دیں، علی کے بچے چاہیں کسی کو بھی مالا مال کر دے۔ یہ امام جعفر صادق ہیں۔